وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سامعین اکرام، چہرے نبوت پر مسکراہٹوں کا ایک اور انمول تحفہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے بنایا، اس کا قبیلہ بنایا اور اس کے لیے رہنے کی جگہ بنائی. انسان اپنے روزمرہ کی زندگی میں مختلف قسم اور مختلف طبیعت کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے. کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج، کوئی ترش رو، کوئی بالکل بشاشت اور خندہ پیشانی سے ملنے والا. لیکن ایک مسلمان کی علامت یہ ہے، ایک اچھے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ سب سے خندہ پیشانی سے ملے، مسکراتا رہے، کیونکہ اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے. اور ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرے اور اس کی حاجت پوری کرے. اور جب کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. آئیے اسی تعلق سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللباس میں حدیث نمبر 5809 یہ روایت نقل کی ہے. صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بازار میں تھا. اچانک ایک دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر زیب کیے تھے، پہنے ہوئے تھے. اس چادر کا بارڈر دونوں کنارے بڑے سخت تھے. ان دیہاتی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے سمیت گھسیٹا، اپنی جانب کھینچا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر خراشیں آ گئی، نشان پڑ گیا. لیکن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. اور ان دیہاتی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ نے آپ کو جو مال عطا کیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور حکم دیا کہ انہیں کچھ مال دیا جائے. اس حدیث میں عظیم فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، جو بھی مال ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے. دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہر نعمت کا آپ کو حساب دینا ہے اللہ کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملے، مسکرا کر ملے، اپنا چہرہ بشاشت کے ساتھ رکھے تاکہ سامنے والے کو اس کے دل میں خوشی ہو اور آپ کے تعلق سے اچھا اثر اترے. اس حدیث سے تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے بازار میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. جو انسان بڑا ہو وہ خادم ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ لوگوں کی خدمت کیا کرے، لوگوں کی خدمت کیا کرے. جب لوگوں کی خدمت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. اس حدیث سے ایک اور فائدہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں آپ کو بڑی سختیاں جھیلنی پڑیں گی. آپ کو تکلیف دینے والے بہت ملیں گے، آپ کے اپنے بھی آپ کو تکلیف دیں گے. یہی وجہ تھی کہ ان دیہاتی صحابی نے اپنی سخت مزاجی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خندہ پیشانی سے جواب دیا، مسکرا کر جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں یہ اسلوب مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنا ہے کہ ہمیشہ مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.